ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر یہ حق ہے کہ ملاقات کرے تو پہلے سلام کرے، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جائے، اس کے پیٹھ پیچھے اچھا خلوص برتے، جب اس کو چھینک آئے تو اس کے لیے دعا کرے۔ اعمال پھل ہوتے ہیں اور الفاظ صرف پتے کی مانند۔ جس کام کو کرنے سے دل ڈرتا ہو اسے ہر حال میں ضرور کرو، اسی کام میں تمہاری کامیابی پوشیدہ ہے۔ نفس کو کبھی بھی ریت کی رسی نہ جانو، اس لیے اپنی حفاظت نفس سے مانند حفاظت سانپ کرو۔ دوست الہی کا حال اپنے دل سے جانو، کیونکہ اس سے بڑا گواہ کوئی نہیں ہے۔ جس انسان کا قلب بیدار ہے اس پر حق تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ ہمسائے کی تکلیفوں سے درگزر کرو، بالآخر راحت و سکون نصیب ہو جائے گا۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے وہ لوگوں کی لغزشیں اور قصور معاف کر دیا کرتا ہے، جاہل تو اس کام سے بہت دور ہوتا ہے۔ معافی ایک اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ جو بندہ تعلیم حاصل کرنے کی مصیبت کو نہیں برداشت کرتا وہ کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا، وہ ہمیشہ چھوٹے کا چھوٹا ہی رہتا ہے۔ خدا کی زمین پر ایسے بھی ٹکڑے ہیں جہاں خدا دوست رکھتا ہے کہ ان مقامات پر دعا کی جائے تو خدا اس کو قبول کرے۔ جو بندہ حماقت کے کام کرتا ہے لوگ اسے رذیل کہتے ہیں، جو محتاجی حماقت کی وجہ سے ہو اس کو کوئی مال کچھ فائدہ نہیں پہنچاتا۔ انسانی طبیعت کی یہ عالمگیر کمزوری ہے کہ جب تک وہ ایک نعمت سے محروم نہیں ہو جاتا اس کی قدر و قیمت کا ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتا۔ اثار اور قربانی کی باتیں تو سبھی کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہ خیال نہیں کرتے کہ انہوں نے دوسروں کے لیے کس قدر اثار و قربانی کی ہے۔ جس کی عمر چھوٹی ہو اس کو غلام مت بناؤ اور نہ ہی اس سے کام کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا اس لیے دی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے آخرت کو پا سکو۔ تصوف یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کا اخلاق اختیار کیا جائے اور ادنا درجے کے اخلاق سے بچا جائے۔ جو سوائے اللہ تعالیٰ کے ہر آزار سے آزاد ہو وہی مرد آزاد ہے۔ شہرت وہ ہے جو مرد اور عورتیں تمہارے بارے میں سوچتے ہیں، اور کردار وہ ہے جو خدا اور فرشتے تمہارے بارے میں جانتے ہیں۔ جنت میں خوش خلق آدمی مراتب ضرور پائے گا، اگرچہ عبادت میں کم ہو۔ بدخو بد خلق کی جگہ دوزخ ہے، اگرچہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے۔ اے اللہ کے بندو، عبرتوں کے ساتھ نصیحت پکڑو، اہل دنیا کے بجائے اہل آخرت بنو، کیونکہ آج عمل ہے اور حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ جو شخص اپنے بچوں کی پرورش کرتا، انہیں نیک باتیں سکھاتا اور رات کو سوتے وقت کپڑا پہناتا ہے، اس کا یہ عمل ہمارے جادو سے افضال ہے۔ جب تک تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تمہیں کسی بھی مقدس مقامات پر جا کر دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، تمہاری جنت تمہارے اپنے گھر ہی ہے۔ اگر والدین خوش ہیں تو اللہ بھی تم سے خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کم دے اور دوسرے کو دولت سے نوازے اور تم حسد نہ کرو تو یہ ایک اعلیٰ قسم کی سخاوت کے برابر ہے جس کا ثواب سمندر کی طرح ہے۔ چہرے کی خوبصورتی ظاہری دلکشی ہے، لیکن عقل مندی باطن کی خوبصورتی ہے۔ بے وقوف شخص کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے
اور سمجھدار بندے کی زبان اس کے دل میں۔ خوشامدی لوگوں سے بہتر ہے وہ انسان جو تجھے تیرے عیوب سے آگاہ کر دے۔ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو اپنے پست خیالوں سے نجات حاصل کر لو۔ جس انسان کو غم مل جائیں تو سمجھ جاؤ وہ بہت خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ جس کو غم ملتے ہیں اس کے اندر توانائی بھی پہاڑ جتنی آ جاتی ہے، اور اللہ اسے بہت سارے انعامات سے بھی نواز دیتا ہے۔ صبر سے بڑھ کر کوئی مددگار اور معاون نہیں، اور تکبر سے بڑھ کر کوئی خصلت موجب مذمت نہیں۔ شریف النفس لوگوں سے اپنی حاجت روائی کو لازم پکڑو۔ فرائض ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم انہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھائیں۔ محبت ہمیں انہیں خوبصورتی کے ساتھ انجام دینے کے لیے طاقت مہیا کرتی ہے۔ جس مسلمان کو ہماری معرفت حاصل ہے اس کا حق ہے کہ ہر 24 گھنٹے میں اپنے عمل کو اپنے سامنے رکھے تاکہ اپنے نفس کا محاسب بنے۔ اب اگر اس میں نیکیاں زیادہ ہیں تو اور اضافہ کی کوشش کرے، اور اگر برائیوں کی زیادتی کو دیکھے تو استغفار کرے تاکہ قیامت کے دن رسوا نہ ہو۔ پسند کی عورت چاہیے تو اس کی کمزوری پکڑو۔ دولت مند عورت کی کمزوری چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں۔ گوری عورت کی کمزوری تحفے جات ہوتے ہیں۔ بڑی عمر والی عورت کی کمزوری دولت ہوتی ہے۔ ضمیر انسان کی اندرونی گہرائیوں میں موجود اللہ کی بہت دھیمی مگر حقیقی آواز ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز ہیں۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز ہیں۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے نیکی ہے۔ سب سے زیادہ کمزور آدمی وہ ہے جو دوست کو حاصل کرنے میں ناکام ہو، اور اس سے بھی زیادہ کمزور وہ ہے جو ہاتھ آئے ہوئے دوست کو گنوا دے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلے اور وہ پھر رخسار تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دیتے ہیں۔